بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس ایٹ 7۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر بھٹا۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں 23 دسمبر ایک اہم موڑ لے کے آنے والا ہے، اور پاکستان کے سیاسی حالات اس ٹائم جو ہے وہ بہت نازک سچویشن میں اور نازک ٹائم میں انٹر ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی اس ٹائم سیاسی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہیں کہ پاکستان کی سیاست کو پنجاب کی حکومت اور کے پی کی حکومت کس طرح سے بچایا جائے اور کس طرح سے اس کو چلایا جائے۔ پاکستان کے اندر اس ٹائم جو ہے ہر جگہ پہ ہر بات میں تذکرہ سیاست کا ہو رہا ہے، اور سیاست کو اس ٹائم لے کے جو ہے ہر پارٹی پریشان ہے کہ کیا جو پنجاب کی حکومت ہے، جو کے پی کے کی حکومت ہے، اس کو تحلیل کیا جائے گا۔ خان صاحب کے اعلان کے بعد جو ہے اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ خان صاحب اس چیز پہ ڈٹ کے سامنے آ چکے ہیں کہ اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل ہوں گی، لیکن اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اختلافات میں جو ہے جو ان کے اتحادی ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب جو ہے، انہوں نے خان صاحب کے ساتھ جب بیٹھ کے خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا 23 دسمبر کو اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کا، تو انہوں نے یہ اس کے بعد جب باجوہ صاحب کے اوپر تنقید کی خان صاحب نے کہ جی باجوہ صاحب نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کی اور ہمیں جو ہے وہ کونے پہ لگایا، اور ہمارے ساتھ خلاف جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل، اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ زیادتیاں کرتے رہے۔ اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے جو ہے اگلے ہی دن ایک نجی چینل کو انٹرویو دیا، اور اس میں بتایا انہوں نے کہ میں مطلب کہ اپنے آپ کو بہت سنبھال کے بیٹھا رہا کہ خان صاحب جب اس کے باجوہ صاحب کے خلاف بات کر رہے تھے، اور باجوہ صاحب کے اوپر بات کرنا ایک احسان فراموشی کے جو ہے وہ مترادف ہے، اور احسان فراموشی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ باجوہ صاحب کے جو ہے اس کے پرویز الہی صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان کے، اور اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے پرویز الہی صاحب ایک دن پہلے پنڈی سے بھی جو ہے وہ چکر لگا کے واپس آ چکے ہیں، وہاں سے ان کی ملاقات آئی ڈونٹ نو، اس پہ ابھی فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے کن سے ملاقات ہے، کون سی ایسی شخصیت ہے جن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو پی ڈی ایم ہے، جو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، جو اس ٹائم جو ہے زرداری صاحب جو ہے وہ سرگرم نظر آتے ہیں، وہ اس ٹائم مذاکرات کے لیے شجاعت حسین صاحب سے کل ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ لایا جا رہا تھا، لیکن اس ٹائم جو ہے صبح جب ان کے اجلاس ہوا وزیر اعظم کا، جس میں ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں عدم اعتماد اس ٹائم جو ہے اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پی ڈی ایم یہ انتظار کر رہی ہے کہ کہیں پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کیا پی ڈی ایم کا ہاتھ پکڑ لیں گے، یا پی ڈی ایم کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بٹھائیں گے، یا پی ڈی ایم ان کو اپنے ساتھ بٹھا لے گی۔ اس کے اوپر بھی اس ٹائم جو ہے زیر غور ہے یہ معاملہ۔ اور دوسری طرف خان صاحب نے بھی یہ دوبارہ جو ہے اس پرویز الہی صاحب کے بیان کے بعد علی اعلان یہ بات کر دی ہے کہ میں جو ہے باضابطہ جو ہے اس طریقے سے جو خان صاحب نے بات کی تھی باجوہ صاحب کے خلاف، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے اوپر بات کرتا رہوں گا، اور جو حق ہے میں اس کو جو ہے پیچھے نہیں ہٹنے والا اس بات سے۔ اور دوسری طرف جو ہے اگر اس معاملے کو یہیں پہ دیکھا جائے کہ کیا پنجاب کی حکومت میں اس ٹائم معاملہ صرف پرویز الہی صاحب کے ہاتھ میں ہے، اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں نہیں کر رہے، لیکن پرویز الہی صاحب کی اس باتوں سے اس انٹرویو کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ اب جو ایک مستقبل دیکھا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کاف لیگ کا، کہ کاف لیگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ مل کے اگلا الیکشن بھی لڑے گی، اور ان کی ایڈجسٹمنٹ جو اسی طرح رہے گی، لیکن اب معاملہ جو ہے مزید خراب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ایڈجسٹمنٹ ان کی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کاف لیگ کی، اور جو شجاعت حسین صاحب کی جو ہے وہ ذمہ داری مانگی ہے پی ڈی ایم نے کہ اگر آپ ذمہ داری دیتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے یہ سٹینڈ کرتے، تو ہم وزیر اعلیٰ ان کو ہی چلنے دیں گے جب تک جنرل الیکشن نہیں ہوتا۔ اگر یہ معاملہ جو ہے اس جو ہے وہ لائن کو کراس کر کے انٹر ہو جاتا ہے اس دائرے میں کہ یہ معاملہ جو ہے پی ڈی ایم کے حق میں چلا جائے، تو پھر خان صاحب کی سیاست کو کہاں دیکھا جائے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پھر کہاں جا کے سٹینڈ کرے گی؟ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس ٹائم جو ہے بہت سارے ایسے ان کے اپنے کارکنان ہیں، ان کے اپنے جو ہے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز، جو اختلافات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں جن کے کہ وہ اس حق میں نہیں ہے کہ اسمبلیاں ڈیزولو کی جائیں، اور پرویز الہی صاحب دوسری طرف جو ہے وہ ہر روز جو ہے نئے پروجیکٹس کو افتتاح اور اس کو جو ہے وہ منظوری دیتے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہمیں اور ٹائم مل گیا تو ہم بہتر طریقے سے جو ہے اپنی پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی جو ایک عوام کے اندر مقبولیت ہے اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے کیا حکومت کو جو ہے اس چیز کا امید ہے، اس چیز کی یا پر امید ہے، یا کسی چیز کا ڈر ہے؟ اگر امید کی بات کریں تو کیا وہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ پرویز الہی صاحب انہی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اسی حکومت کو جو ہے کنٹینیو کریں گے؟ اور اگر یہ حکومت کنٹینیو ہوتی ہے تو پھر کے پی کے صوبے کا کیا جو ہے لاہ عمل اپنایا جائے گا؟ اور خان صاحب نے 23 تاریخ جو ہے یہ کیوں چوز کی ہے، اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں رضا مصطفیٰ چودھری صاحب موجود ہیں، جوائنٹ سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے پنجاب کے۔ عامر خاکوانی صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
رضا صاحب مجھے یہ بتا دیں سر کہ اس ٹائم جو ہے پرویز الہی صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں یہ خان صاحب کو میسیج دیا ہے کہ اگر آپ نے پھر باجوہ صاحب کے خلاف بات کی یا آپ نے جو ہے ان کے اوپر اس طرح سے الزامات لگائے تو پھر سب سے پہلے میں بولوں گا، اس کے بعد میری پارٹی بولے گی۔ تو سر اب مونس الہی صاحب دوسری طرف ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں خان صاحب سے، اور وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم معاملے کو جو ہے بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو سر اس کو کس نظر سے دیکھا جائے کہ ابھی بھی ساتھ چلنے کے امکانات ہیں، یا پھر شجاعت حسین صاحب اس میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں، وہ اپنا جو ہے ایک اہم کردار اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ عدم اعتماد بھی نہ آئے اور پرویز الہی صاحب پی ڈی اے میں جا کے بیٹھ جائیں؟ از اٹ پاسبل سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بات آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک سرپرائزنگ، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایک سمجھے کہ حیرت کی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے۔ کاف لیگ کے لیے میں پچھلے پورے 5 سال سے، جب سے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن پارٹنر ہیں، یہ اس قسم کی گفتگو ہم آف دا ریکارڈ اپنی پارٹی کے اندر سنتے آئے ہیں۔ جہاں تک چودھری پرویز الہی صاحب کا اچھا سر، یہ کہنا ہے کہ میں معذرت چاہوں گا کہ یہ دوسرے لوگ آپ نے بات کی، اور پھر اس قسم کی گفتگو کس قسم کی گفتگو، اور دوسرے لوگ کون سر، ذرا یہ واضح کرتے جائیے گا۔ دوسرے لوگوں سے مراد میری ایک عام آدمی یا دوسری ٹھیک ہے۔ پارٹیوں کے لوگ یا جو سننے والے ہیں۔ میں بحیثیت پاکستان مسلم لیگ کاف کے ایک کارکن کے اور ایک ان کے عہدیدار ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری میٹنگز کے اندر یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ خان صاحب کا رویہ کاف لیگ کے ساتھ یا کاف لیگ کے قائدین کے ساتھ کیسا ہے۔ تو جہاں تک چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے خلاف بات کرنے کا، تو یہاں میں بہت ہی احترام کے ساتھ اپنے قائد محترم کی اس بات سے تھوڑا سا وہ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ خان صاحب جب سے گورنمنٹ سے نکالے گئے ہیں، یا جب سے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے، وہ تو ڈے فرسٹ سے جنرل باجوہ کو اسی لائن پہ لے کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور یوں سمجھے کہ ہمارے ادارے کو بھی فوج کو بھی لے کے رکھا ہوا ہے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب یہ سارا کچھ سینیریو، یہ سب کچھ سٹیج کے اوپر سے عمران خان کا سارا سنتے ہوئے پھر ایک دم سے ان کے کینڈیڈیٹ بنے تھے، تو یہاں پہ مجھے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہ عین اس موقع کے اوپر آ کے یہ لائن پکڑنا، یہ میرے خیال سے آپ کو بھی اور سارے پاکستان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کس طرف سے ڈوری ہلائی گئی ہے۔ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک بحیثیت ایک پاکستانی اور ایک سیاست کے چھوٹے موٹے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، میں اس بات سے ٹوٹلی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ٹائم اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم عوام کی خدمت کرنے کا ٹائم ہے۔ ان کے لیے جو پروجیکٹس شروع کیے ہوئے ہیں ان کے عوامی نمائندوں نے، یعنی ان کے ایم پی ایز نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے کہ اس ٹائم میں لوگوں کو ڈلیور کر دینے کا ٹائم ہے۔ اور یہ سیاسی پارٹیوں کے لیے جو حکومت میں ہوتی ہیں سیاسی پارٹیاں، ان کے لیے یہ ایک بہت ہی ڈیفائننگ مومنٹ ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ وہ جاتے جاتے ڈیولپمنٹ کے ایک عام آدمی کے لیے گراس روٹ لیول پہ ایسے کام دے کے جاتے ہیں جن کو پھر وہ اگلے الیکشن میں اون کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر وہ ووٹ مانگتے ہیں، اور اسی کارکردگی کو لے کے وہ لوگوں کے سامنے پھر دوبارہ جاتے ہیں۔ تو یہاں ٹھیک تک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے کہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا جائے، بلکہ حکومت کے اندر رہتے ہوئے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے چاہیے۔ تو سر پھر ایک چیز اور ایڈ کرتے جائیے گا کہ اگر یہ موقع نہیں ہے تو پھر پرویز الہی صاحب حامی کیوں بن رہے ہیں خان صاحب کے سامنے، اور اسمبلی تحلیل کرنے کو ایگری کیوں تھے؟ ابھی چانسز ہیں ایگری ہیں، یا پھر پرویز الہی صاحب یہی سمجھ کے چل رہے ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے اور اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی؟ کیا یہ پرویز الہی صاحب اب اس طرح سے معاملہ ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں، جہاں تک پرویز الہی صاحب جتنے وہ سینئر سیاستدان ہیں، جتنی وہ دھوپ چھاؤں اس سیاست کی پاکستان کے اندر دیکھ چکے ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں
کی حیثیت میں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں، لیکن چونکہ وہ 10 ایم پی ایز کے ساتھ ایک بہت بڑی میجورٹی پارٹی کے سی ایم ہیں، تو اخلاقی طور پہ شاید وہ اس چیز کے پابند بھی ہیں کہیں نہ کہیں کہ ان کو عمران خان کی اس بات کو فالو بھی کرنا ہے۔ اور یہاں میں ایک تھوڑا سا اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کے لیے جو صرف عمران خان کے کہنے پہ یا عمران خان کی باتوں پہ جنرل باجوہ صاحب کے اوپر ریٹائرڈ کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عوام ہوتے ہیں بنا سوچے سمجھے، ان کو اپنے پارٹی ہیڈ اپنے لیڈر کی جو لائن ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو بھی اپنی جو تھنکنگ ہے یا ان کو اپنی جو جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ، رہنما پاکستان تحریک انصاف ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میڈم یہ بتا دیں کہ اس ٹائم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پرویز الہی صاحب کے جو تعلقات تھے اس میں کتنی جو ہے وہ دوری پیدا ہوئی ہے اس بیان سے، پرویز الہی صاحب کے انٹرویو سے، اور خان صاحب اب کیا لاہ عمل بنا رہے ہیں کاف لیگ کے ساتھ؟ کیا مذاکرات کوئی طے پا گئے ہیں یا پھر اب جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے روکنا مشکل ہو رہا ہے خان صاحب کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، یہ کاف لیگ کی تو جس طرح سے اب یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں تھی، ہمیں ہمیشہ سے اندازہ تھا کہ یہ جو ہے انہوں نے اپنے احسانات جو ہے کے تلے دبے ہوئے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے، اور انہوں نے خود ہی یہ کہا کہ وہ ان کے محسن ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خان صاحب کے وہ محسن کوئی محسن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور اس عوام کے علاوہ خان صاحب جو ہے وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتے ایز اے محسن۔ اور یہ اگر اس طرح سے باتیں کریں گے تو نہیں خود ہی اپنی میڈم مقبولیت۔ یہ تو خان صاحب خود بھی بات کرتے تھے نا کہ باجوہ صاحب سے اچھا تو آرمی چیف پہلے کوئی نہیں ہے، اور پھر ایکسٹینشن میں بھی پی ٹی آئی نے بڑا اہم رول ادا کیا تھا باجوہ صاحب کے ساتھ، تو جی وہ محبتیں تھیں یا پھر جی، وہ کیا معاملات تھے اس ٹائم؟ دیکھیں جی، جس وقت وار ہو رہی ہوتی ہے، ملک پہ جنگی کیفی حالت میں ہوتا ہے، تو سپہ سالار کو چینج نہیں کیا جاتا، اس لیے خان صاحب نے یہی سمجھا کہ یہ اس وقت ہم انہی کو کنٹینیوشن دیتے ہیں، اور یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو ان کے سان تلے دبے ہوئے تھے یا وہ ہمارے ساتھ بہت شفقت کر رہے تھے یا کچھ جو کچھ بھی سمجھے، لیکن پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک لیڈر اٹھ کے بول رہا ہے کہ میں کسی کا احسان نہیں لوں گا، میں عوام کی طاقت سے آؤں گا، پاور میں جب بھی آؤں گا عوام کی طاقت سے آؤں تو گا۔ میڈم پھر اور خان صاحب تو بڑے جو ہے نا وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ تو سچ بولتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے وہ یہ بابانگ دگل کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی سے ڈرنے والے نہیں، اور یہ معاملہ جو ہے اگر باجوہ صاحب زیادتی کر رہے تھے آپ کے ساتھ اور باجوہ صاحب جو ہے وہ آپ کے ساتھ زبردستی آپ کی حکومت کے ساتھ ناانصافی کر رہے تھے، آپ کی حکومت کو گرا رہے تھے، اس ٹائم خان صاحب کیوں نہیں بولے؟ پھر اس ٹائم معاملہ کیوں نہیں خان صاحب عوام کے سامنے لے کے آئے؟ دیکھیں جی، یہ تو رات کے اندھیرے میں جب رجیم چینج ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے انہوں نے بیرونی سازش کے ذریعے رات کو اسمبلیز کھلوائی گئی اور جس طرح سے ہوا ہے سارا معاملہ، تب ہمیں اندازہ ہوا کہ سچویشن جو ہے وہ اتنی ہو چکی ہے خراب کہ کچھ بھی کر دے گا ایک شخص، ایک اپنی منمانی کرنے کے لیے پاکستان کی عزت و غیرت کو داؤ پہ لگا دے گا۔ یہ ہمیں تو تب پتہ چلا کہ یہ جو سازش بے نقاب ہوئی، جب بدترین ہارس ٹریڈنگ بے نقاب ہوئی، اور جب رات کے اندھیرے میں جس طرح سے ہمیں اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا، تب معلوم ہوا، اس سے پہلے بالکل کوئی معلوم نہیں تھی یہ بات۔ یہ اگر ہمیں جی معلوم ہوتا تو خان صاحب پہلے ہی ان کو اس ٹھیک ہے، جو ہے نا ریموو کر ٹھیک چکے ہے ہوتے۔ میڈم۔ وہ رضا ایک مصطفیٰ چودھری فوج صاحب آپ، جی 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 سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں رضا مصطفیٰ چودھری صاحب؟ صاحبہ کو یہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا جی جی کہ جب خان کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بل پاس کروانے کے لیے ہمیں ووٹنگ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیکھنا پڑتا تھا، وہ ہمارے اتحادیوں کو لے کے آتے تھے، تو کیا تب خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جب خان صاحب 3.5 سال صرف انہی کے کہنے پہ چلتے رہے اور وہ درجنوں بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے فلاں غلطی ہوئی، میں نے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ بات مانی تو مجھ سے یہ غلطی ہوئی، تو کیا وہاں پہ خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے اوپر کون احسان کر رہا ہے؟ اور خان صاحب نے جس طرح سے لائن پکڑی ہوئی تھی باجوہ صاحب کو لے کے، اور باجوہ صاحب کو جب وہ ایکسٹینشن دے رہے تھے تو دیٹس مینس کہ خان صاحب ان کے ساتھ ٹوٹلی 110% ان کے ساتھ ایک پیج پہ یا ایگری تھے، تو آپ ان کو ایکسٹینشن دے رہے تھے۔ تو یہ باتیں میرے خیال سے اب
نہیں کرنی بنتی. یہ تو ایک عام بچہ بھی پاکستان کا اب جانتا ہے کہ خان صاحب کو کی انگلی پکڑ کے کون ان کو لے کے آیا تھا, کس نے ان کو چلایا, کون ان کو چلاتا رہا, اور جب وہ ان کی توقعات پہ پورا نہ اترے تو پھر ایک ڈیموکریٹک طریقے سے ان کو جو ہے ٹھیک ہے مصطفیٰ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے کون انگلی پکڑ کے لے کے آیا تھا حکومت میں, اور یہ واقعی ایک سوال بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ جی ہمیں یہ اس کا. جی سر آپ کمپلیٹ کر لیں سر, بریک کا ٹائم ہو رہا ہے سر. میرے قائدین جو ہیں انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر ساتھ دیا ہے تو اس کو آن کیا ہے, کھلے لفظوں میں آن کیا ہے. انہوں نے مشرف کے بارے میں کہا تھا کہ ہم اس کو 100 سے زیادہ بار وردی میں الیکٹ کروائیں گے, تب بھی انہوں نے کھلم کھلا بیان دیا تھا. اب بھی اگر باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی تو انہوں نے کھل کھلا کے اس کا اظہار کیا ہے, بلکہ انہوں نے پردے کے پیچھے رہ کے کھیلنے کا کوئی کھیل یا اس طرح سے نہیں کیا. وہ اگر ان کے ساتھ چلتے ہیں تو کھل کے ان کے ساتھ چلتے ہیں, اگر ان کا کوئی احسان لیتے ہیں تو پھر احسان فراموشی نہیں کرتے. اور ٹھیک ہے, احسان فراموشی نہیں کرتے. کاف لیگ جو ہے انہوں نے کھل کے یہ بات کی ہے اور یہ واضح بتا دیا ہے خان صاحب کو کہ آپ بھی جو ہے کس کی انگلی پکڑ کے آئے تھے اور کون جو ہے آپ کو اس حکومت میں لے کے آیا تھا. ناظرین یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. عامر خاکوانی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر عامر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سر پروگرام میں. سر سب سے پہلے تو آپ بھی کل سے دیکھ رہے ہیں کہ کل سے جو پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے درمیان جو ایک جھڑپ پیدا ہوئی ہے کہ ایک طرف سے جو ہے وہ دفاع کیا جا رہا ہے باجوہ صاحب کا, اور دوسری طرف سے جو ہے وہ اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں اور زیادتی کی اور جو ناانصافی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو سر اب یہ معاملہ پنجاب اسمبلی کا جو ہے اب کہاں پہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سر؟ پرویز الہی صاحب ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ, کیا خان صاحب کاف لیگ کو لے کے بھی چلیں گے سر؟ معاملہ کہاں تک جا کے اب ختم ہوگا؟ دیکھیں میرا تو خیال یہ ہے کہ کاف لیگ کو لے کے چلیں گے, اور کاف لیگ اور تحریک انصاف ایک فطری اتحادی ہیں, نیچرل الائی ہیں پنجاب کے سیناریوں میں, کیونکہ پنجاب میں دو ہی آپشنز ہیں, یا پی ایم ایل این کے ساتھ جائیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں. اور پرویز الہی صاحب کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این ان کے لیے جگہ نہیں ہے, اور ان کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب ان کو کتنا ناپسند کرتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کے بارے میں مشہور ہے, آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کی پسند و ناپسند بڑی پختہ اور کلیئر ہوتی ہے. جس کو ناپسند کرتے ہیں وہ پھر ناپسندی پرسوں بات رکھتے ہیں. وہاں پہ اسپیس بھی نہیں ہے کاف لیگ کے لیے نا وہاں پنجاب میں. نون لیگ کیا دے گی ان کو؟ زیادہ 2-3 مہینے کے لیے وزارت اعلیٰ, اس سے زیادہ نہیں دے سکتی نا, کیونکہ اپنے کینڈیڈیٹ موجود ہیں, حمزہ شہباز موجود ہیں اور لوگ موجود ہیں پنجاب میں. تو یہ آپس میں نیچرل الائز ہیں پی ٹی آئی اور کاف لیگ. اچھا, تو میرا خیال ہے کہ اکٹھا ہی چلنا پڑے گا, مجبوری ہے دونوں کی. صحیح, تو ایک دوسرے کا ساتھ مجبوری ہے. تو پھر سر اس میں کاف لیگ کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی کہ خان صاحب نے جو 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے, کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اب ان کو پنجاب میں یا پھر پرویز الہی صاحب کو وفاق میں لے کے جانے کا کیا معاملہ ان کے ساتھ طے ہوگا؟ یقینی طور پہ ہوگی, بلکہ میری معلومات کے مطابق کئی سیٹوں پہ کافی ساری اس پہ کافی سارا کام ہو بھی چکا ہے. کچھ چیزیں سوچا, یہ نہیں انڈرسٹینڈنگ بھی واضح ہے کہ کاف لیگ کے جو ایم پی ایس تھے وہ بھی, جہاں پہ ایم پی ایس تھے ان کو ٹکٹ وہاں پہ پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کرے گی, اور اس کے علاوہ جہاں پہ کاف لیگ کے کینڈیڈیٹ کی کارکردگی اچھی ہے تو وہ ملے گی. میرا خیال ہے اب صرف یہی ہے کہ کتنی سیٹیں ان کو ایڈجسٹمنٹ ہوگی کتنی سیٹوں. اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی ان کو فراغ دلانا آفر کرے گی. عمران خان کے بعد بہت ساری اور آپشنز ہیں سیٹوں کی, تو ان کو پتا ہے کہ اگر 15-20-25 سیٹوں میں ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں تو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا. تو سر پھر یہ اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ 23 دسمبر کو تاریخ دینا, پھر اس کے بعد جو ہے اتنے مطلب کہ دن کس چیز کا ویٹ کرنے کے لیے 23 دسمبر کی تاریخ دی؟ کیا معاملہ جو ہے ابھی طے ہونا باقی ہیں جو کہ خان صاحب کو ابھی اس کا انتظار ہے؟ خان صاحب پولیٹیکل آدمی ہے, ان کے اپنے حساب سے ظاہر ہے پولیٹیکل موو ہے, اس میں کچھ نہ کچھ مقصد ہوں گے. کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ میسج دیا ہوا ہے, معاملات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ کچھ تھوڑا بہت معاملہ چل بھی رہا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو قومی اسمبلی کی بھی ہوں. تو یہ 5-6 دن کا میرے خیال انہوں نے ٹائم دیا ہے بیچ میں کہ کچھ اگر کوئی بلکہ مداخلت کریں یا بات کریں الیکشن کو, تو آنے ہی والا ہے. دیکھیں نا آج 19 ہو گئی ہے,
بھائی کتنے دن رہ گئے ہیں؟ سوار ہے، منگل بدھ جمعرات، جو 4 دن مشکل رہ گئے ہیں اور 23 آ جانی ہے، 23 دن تو بچا نہیں ہے نا. لیکن جب کوئی ایک یہ فائنل ڈیڈ لائن ہے تو بالکل کلیئر ہے. عمران خان سے بھی تو ملاقاتیں ہوئی ہیں پچھلے چند دنوں میں، ہماری بھی ملاقات ہوئی، کل سی پی این ای کے ایڈیٹرز بھی ملے. ان سب ملاقاتوں میں عمران خان بالکل یکسو پائے گئے ہیں اور وہ دلائل دیتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے دلائل ہیں اور مقدمہ ہے پورا. آرگومنٹس ہے کہ الیکشن ابھی ہونا چاہیے، فوری ہونا چاہیے اور اسمبلی 2 مہینے بھی لیٹ نہ ہو. ہماری جب ملاقات تھی اس میں کسی نے سوال کیا ہمارے ایک صحافی دوست نے کہ ملتلئی کے والے سے کہا جا رہا ہے کہ فروری میں اسمبلی توڑی جائے، تو عمران خان نے تنزیہ کہا کہ فروری تک لیے انتظار ہو سکتا ہے کہ اگست تک بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ان کا مسئلہ آؤٹ آف کوشچن ہے. عمران خان بھی کلیئر ہے اور وہ سی پی این ای کے ساتھ کل انہوں نے کسی نے پوچھا، انہوں نے پرسوں بھی پچھلے 3-4 دنوں میں کئی ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں جرنلسٹوں سے، کالمسٹوں سے. جی رضا مصطفیٰ چودھری صاحب، سر آپ بتا دیں کہ اس ٹائم جو ہے ایک طرف سے تو پرویز الہی صاحب یہ بات کریں کہ اگر خان صاحب نے کسی نے بھی بات کی باجوہ صاحب کے خلاف تو سب سے پہلے میں بولوں گا، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے ان کے خلاف بات کروں گا اگر کوئی ایسے مطلب ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. تو سر اب یہ اگر خان صاحب بات کرتے ہیں اور وہ باجوہ صاحب کے خلاف ظاہر ہے کہ بولتے ہیں، ہر اپنی تقریر میں بول جاتے ہیں جب سے وہ حکومت سے باہر ہیں، تو پھر معاملہ کہاں پہ جا کے سیٹل ہوگا؟ اگر خان صاحب کے ساتھ چلنا کاف لیگ کی مجبوری ہے اور کاف لیگ کے ساتھ چلنا پاکستان تحریک انصاف کی مجبوری ہے، تو پھر معاملہ کہاں پہ جا کے سیٹل ہوگا سر؟ پھر کیسے آپ ساتھ چل سکتے ہیں اگر بات ہی باجوہ صاحب کی ہے؟ ایک تو میں عامر کیانی صاحب کی اس بات کا عامر صاحب رضا مصطفیٰ چودھری صاحب سے سوال کیا ہے میں نے کاف لیگ سے. جی میں سر آپ کی آواز ذرا نہیں آ رہی تھی رضا صاحب کی، مجھے آواز نہیں آ رہی. میں اگر عامر کیانی صاحب کی بات کا جواب دے دوں جی سر. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا ایک فکری، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. یہ ایک ٹوٹل مجبوری کا اتحاد تھا. آپ کو بھی پتا ہے اور پورے پاکستان کو بھی پتا ہے کہ بے شک کاف لیگ ان کے ساتھ 5 سال سے کولیشن پارٹنر کے طور پہ تھی، لیکن ہر تھوڑے عرصے کے بعد ان کے درمیان شدید قسم کے اختلافات ہو جاتے تھے کسی نہ کسی ایشو پہ. اور میں ذاتی حیثیت میں بہت سی چیزیں ایسی جانتا ہوں کہ جہاں پہ میں کیٹیگوریکلی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک فطری اتحاد نہیں تھا، یہ ایک مجبوری کا کیا ہوا اتحاد تھا جو خان صاحب کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا. جہاں تک آپ کی بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مجبوری میں کیا ہوا اتحاد ہے، تو یہ اتحاد مجھے آگے بھی چلتا ہوا آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے 3 رکنی کمیٹی کا بنانا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ، یہ ساری باتیں اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ یہ اتحاد آنے والے دنوں میں بھی شاید قائم رہے گا. اور جہاں تک مصطفیٰ صاحب یہ بتا دیں کہ اگر بات ہوتی ہے، اگر خان صاحب باجوہ صاحب کے خلاف بولتے ہیں تو پرویز الہی صاحب کیا لاہ عمل اپنائیں گے؟ کیا ری ایکشن ہوگا ان کا سر؟ اب اس میں ری ایکشن تو وہ دیکھیں نا، وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف پھر میں بھی کھل کے بات کروں گا اور میری پارٹی بھی کھل کے بات کرے گی. میں نے شاید شروع میں یہ بات کی تھی کہ میرے لیے یہ بات ایک سرپرائزنگ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے سے لے کے عمران خان باجوہ صاحب پر اور فوج کے اس بات پہ وہ اعتراض کر رہے ہیں. تو یہ لائن پہلے کیوں نہیں لی گئی؟ یہ لائن اس ٹائم پہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں کچھ سمجھ نہیں ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بیک ڈور رابطوں میں ہمارے ہاں کس جگہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں اور کہاں سے یہ معاملات چلائے جاتے ہیں. سر بیک ڈور رابطے تو ٹھیک ہے باقی پارٹیاں کرتی ہیں، آپ کے تو اوپن ڈور رابطے ہیں سر، اس کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اور ہر محب وطن پاکستانی اس ٹائم یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اس ٹائم الیکشن صورتحال میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ شجاعت صاحب نے بھی یہ بات کی کہ الیکشن میں جانے کی صورتحال میں نہیں ہے، تو مطلب کہ ابھی پرویز الہی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ہم جو ہے جمعہ اکٹھے پڑھا ہے شجاعت صاحب نے اور میں نے، اور ہمارے جو ایک خاندانی اختلافات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. تو مطلب کہ شجاعت صاحب کی بات کو اب حتمی سمجھا جائے کہ وہ جو بات کریں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ الیکشن نہیں ہو رہے پنجاب میں اور اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو رہی ہیں کاف لیگ کی طرف سے. پرویز الہی صاحب یہ نہیں کریں گے؟ یہ چودھری شجاعت حسین والا معاملہ ہے تو چودھری صالح حسین چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے نے آج کیبنٹ میٹنگ کے اندر شہباز شریف صاحب کو مخاطب کر
ہے ان سے یہ سوال اٹھایا ہے کہ لائن کلیئر کریں کہ کیا آپ چودھری پرویز الہی کی حمایت میں ہیں یا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. چلیں تو مصطفیٰ جب صاحب ان کا یہ ایک منٹ یہیں رک جائیں سر. تو پھر سر اس چیز کو یہ سمجھا جائے کہ جو چودھری صالح حسین صاحب ہیں وہ اس چیز کو ایگری کر رہے ہیں, یا پھر شجاعت حسین صاحب یہ کوشش میں ہے کہ جو وزیر اعلیٰ نیا آنا ہے, جو عدم اعتماد لا کے لے کے ہیں, یا پی ڈی ایم کے ساتھ کاف لیگ ملنا چاہ رہی ہے, اس میں وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ چودھری صالح حسین صاحب ہو سکتے ہیں سر؟ یہ چانسز کہیں یہ ہیں کہ جو 4 سے 6 ایم پی ایز ہیں کاف لیگ کے, وہ شجاعت حسین صاحب کے ساتھ مل جائیں, اور پی ڈی ایم جو عدم اعتماد لے کے اور اگلا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ شجاعت صاحب صالح حسین صاحب کو بنانا چاہتے ہیں؟ سر ایسا پوسیبل ہے؟ ایک تو صالح حسین ایم این اے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ کی پوزیشن پہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ اس بات کو, میرا یہ جواب آپ کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ میں اس کینڈیڈیٹ چیز کو بنا سکتے ہیں نا وہ کاف لیگ سے, شاید میں کہیں نہ کہیں اس تاثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید چودھری شجاعت حسین اور پرویز صاحب ایک پیج پہ ہیں اس بات کو لے کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ شاید پی ڈی ایم کی طرف سے کسی سیکریٹری کا, یا ان کو جیسے پچھلی دفعہ ایک خط کا مسئلہ آیا تھا, کوئی اس قسم کی کوئی کوشش کی جا رہی ہو. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے سر, بہت شکریہ رضا احمد چودھری صاحب. ڈاکٹر سمی بخاری صاحبہ, آپ یہ فرما دیجئے گا کہ اس ٹائم جو ہے چاہے جتنے بھی اختلافات ہو جائیں پرویز الہی صاحب کے اور خان صاحب کے درمیان, باجوہ صاحب کو لے کے یا کسی اور معاملے کو لے کے, تو یہ اب فائنل ہو چکا ہے کہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں ڈیزولو ہوں گی کے پی کی اور پنجاب کی. اب یہ فائنل ڈیڈ لائن ہے, یا اس کے بعد کچھ اور جو ہے پرسنٹیج کچھ باقی ہے کہ کچھ زیر غور ہو سکے چیزیں؟ دیکھیں جی, یہ بہت ایک ماہ کی 26 نومبر سے جب خان صاحب نے راولپنڈی کے جلسے میں اناؤنس کیا تھا کہ ہم اسمبلیاں سے نکلنے لگے ہیں, اس کے بعد تقریباً ایک ماہ کی مشاورت کے بعد, یہ 3 ہفتوں کے بعد یہ طے ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اسمبلیاں دونوں تحلیل کرنی ہیں, کیونکہ یہ ملک کے جو ہے نا مفاد میں نہیں ہے کہ اس طرح کی حکومتیں بیٹھی رہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا, اور مشاورت سے ساتھ سب کی مشاورت ہوئی اپنے پارٹی کے لوگوں سے, پرویز الہی کاف لیگ کے صاحب لوگوں سے, ساتھ ہوں گے اب اور آپ کے یا پرویز نہیں الہی ہوں گے؟ صاحب نے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسمبلی پہ سائن کر کے دے دیے کہ آپ جب کہیں میں تیار ہوں. اب اگر 23 جو ہے تاریخ کا اعلان اس سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے, اس میں ابھی فی الحال کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ کوئی چینجز ٹھیک آئیں. ہے, ابھی وقت بتائے گا, آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کس جی طرح سے ہوتا ہے. جو پرویز الہی صاحب اگر بہت شکریہ میڈم, آپ کا بہت پوائنٹ آ اپنے گیا. عامر خاک وانی صاحب, سر آپ سے لاسٹ کوئسچن کروں گا, پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کو ہے. سر یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس ٹائم صرف مذاکرات کے پیچھے لگی ہے, کہیں یہ مذاکرات اور یہ ایک خان صاحب کا جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا 23 دسمبر کی جو ڈیڈ لائن ہے, یہ پی ڈی ایم کے اوپر کتنی بھاری ہے اس ٹائم, اور پی ڈی ایم جو ہے وہ صرف اس چیز سے نکل ہی نہیں پا رہی ہے کہ ان کو جو ہے عدم اعتماد میں بھی ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے, اور معاملات کو پی ڈی ایم کی طرف سے کیوں جو ہے کسی اینڈ پوائنٹ تک نہیں لے کے جایا جا رہا؟ سر دیکھیں پچھلے 6 مہینے سے ایسا ہو رہا ہے, ہر انیشیٹو عمران خان لے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا, آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ 25 مئی کے لانگ مارچ, جب پہلا پچھلا جو اناؤنس ہوا تھا, اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا. میری معلومات کے مطابق میڈم سیٹی صاحب کو وہ اسپیچ بھی لکھنے کے لیے کہی گئی تھی کہ وہ پوائنٹس بنا کے دیے جائیں. عمران خان نے ایسے انیشیٹو لیا کہ لگا پی ڈی ایم کو کہ ہم پریشر میں آ جائیں گے اور پھر ہمارے اوپر شکست خوردگی کا احساس ہوگا یہ سارا. تو مسلسل عمران خان ہی انیشیٹو لے رہے ہیں, اور پی ڈی ایم اس کو اسی میں پھنسی اسی الجھی ہوتی ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی کس طرح کاؤنٹر کریں. یہ خان صاحب کی اس وقت کامیابی یہی ہے, اپنی پالیٹکس کو انہوں نے لائیو رکھا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے, اپنے کارکنوں کو بھی پارٹی کے مطابق رکھا ہوا ہے, اور ہر وہ بڑا سٹیپ اٹھا لیتے ہیں. اگلے کچھ دن کچھ ہفتے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا سارا اسی کی گرد گھوم رہا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنی ہیں, کب ٹوٹنی ہے, کیسے تحلیل ہوگی نہیں ہوگی. 2-3 ہفتوں سے یہی خان صاحب چاہتے ہیں کہ سارا ان کی گرد گھومے, ان کی بات سنی جائے, ان کی بات چلی جائے, وہ ریلیونٹ ہوں, ان کے ورکر اور تحریک انصاف ساری بیچ میں, یعنی بالکل ایک رینگ جسے ہم کہنا چاہیے کہ مین بالکل ان کا سین ہونے کا, ویسا ہی چل رہا ہے. سر بس اتنا بتا دیجئے گا کہ اسمبلیاں ڈیزولو ہو رہی ہیں 23 کو یا نہیں ہو رہی, کچھ ابھی معاملہ طے پا سکتا ہے سر؟ یس اور نو؟ میرے خیال میں تو اسمبلیاں عمران خان اسمبلی توڑنے میں بالکل کلیئر اور یکسو ہیں. تو میرا خیال ہے اگر کوئی انہوں نے تحریک اعتماد پیش نہ کی تو اسمبلیاں 23 کی ٹوٹ جائیں گی.
اگر انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی تو پھر چند دن ڈیلے ہو جائے گا، لیکن تب بھی اسمبلیاں ٹوٹنی ہے، جیسے عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ مطلب کہ یہ پرویز الہی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اگر باجوہ صاحب نے بات کی اس معاملے کو ہم اس چیز سے ریلیٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزولو نہیں ہوں گی، اسمبلیاں تو ڈیزولو ہوں گی، یہ اختلافات ہوتے ہیں پارٹی میں جو ہو رہے ہیں، اس کو اس نظر سے دیکھ سکتے ہیں ہم سر؟ سر دیکھیں، پارٹی میں اس وقت اسمبلی ڈیزالو ہونے کا اور نئے لگے الیکشن ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ تحریک انصاف کو ہے۔ صحیح۔ تو وہ تحریک انصاف تو اسی کے لیے جائے گی نا، ان کو نقصان کیا ہے، ان کو فائدہ ہی ہے۔ فروری مارچ میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور آپ دونوں اسمبلیاں الیکشن جیت لیں گے، 5 سال کی حکومت بنا لیں گے اور ایک اسٹرانگ ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے سر، آپ نے بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا۔ رضا مصطفیٰ چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر سمی بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، عامر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ آپ کی بات سے میں آگے جو ہے کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ معاملہ جو ہے وہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ اسمبلیاں ڈیزولو ہوں گی، ابھی معاملہ مزید لٹکایا بھی جا سکتا ہے۔ ابھی اس معاملے کو اگر عدم اعتماد لے کے آ جاتی ہے اب پی ڈی ایم تو اس معاملے کو مزید ڈیلے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ 23 دسمبر کو یہ اسمبلیاں ڈیزولو ہوں گی۔ کچھ قانونی جو ایک نقطہ نظر ہیں وہ اس میں باقی ہیں، اور اس میں جو ہے ابھی پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں اس کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اختلافات ہو گئے ہیں تو اب اسمبلیاں ڈیزولو نہیں ہو رہی ہیں۔ تو معاملہ جو ہے صرف اختلافات تک نہیں، ایک اپنی سوچ اور نیریٹو تک بنتا ہے۔ ناظرین مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔